اس کے سمیع میڈیم سے آگے بصری میڈیم کی بھی اہمیت ہوتی ہے. سمیع میڈیم یعنی بولنا اور سننے سے آگے جو ہے اس کو کتابی شکل میں لانا ہی زبانوں کے احیاء کا ایک بنیادی ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. میرا مقالی سمجھ لے، میری گزارشات سمجھ لے. مقالے کا لفظ ایسا ہے کہ آج کل کے فاسٹ دور میں اکتاہٹ اتر آتی ہے چہروں پہ، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے چہروں پہ اکتاہٹ اترنے سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. موضوع جتنا اہم ہے آپ خود بتا دیں گے کہ میں کیا اس موضوع پر انصاف کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا ہوں. حضرات گرامی، وقت کا مزاج پہلے ہی تیز تھا. سوشل میڈیا نے اب اسے سپر فاسٹ بنا دیا ہے. میڈیا اور گلوبلائزیشن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. ایسے میں اپنا قومی تشخص اور تہذیبی شناخت کی حفاظت کرنا کسی جہاد سے کم نہیں. المیہ یہ بھی ہے کہ اس عظیم خطرے کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے. سب اسے عالمگیریت کا نتیجہ سمجھ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں، بلکہ اس عالمگیریت کے سیلاب بلاخیز میں بہتے ہوئے مغربی طرز فکر اور طرز حیات اختیار کر لینے کو جدت اور جدیدیت کی علامت سمجھتے ہیں. شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوا ہنس کی چال چلنے لگے تو اپنی بھی بھول جاتا ہے. دانائے بے بدل حضرت اقبال فرما گئے ہیں کہ تراشز تیشے خود جادے خیش را براہ دیگرہ رفتن عذاب است کہ اپنے تیشے سے اپنا راستہ خود تراش لو، دوسروں کے راستے پہ چلو گے تو زندگی عذاب بن جائے گی. اس آئینے میں اپنا جو روپ دکھائی دیتا ہے اس میں ہماری مادری زبانیں بھی، ہمارے فکری زاویے بھی اور ثقافتی رویے بھی ایک غیر دانشمندانہ تقلیدی بے رحمی کا شکار ہیں. دوسری بات ایک طرف رکھتے ہوئے مادری زبانوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ حقیقت ہے کہ میڈیا اور گلوبلائزیشن کے باعث زبانوں کا وجود خطرے میں پڑا ہے. گھروں کے اندر محض عمومی بول چال کے لیے ملغوبسی مادری زبان استعمال ہوتی ہے. گھر سے باہر قدم قدم پر تعلیم و تدریس ہو، علم و ادب ہو، مکالمہ و مباحثہ ہو. آج کی محفل بھی اس کی ایک مثال ہے کہ بات مادری زبانوں پر ہو رہی ہے اور میڈیم جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اردو استعمال کر رہے ہیں. ان سب کے لیے اردو اور انگریزی زبانوں کا تسلط ہے. سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پیشتر میں عالمگیریت کی معنویت اور مقصدیت پر چند جملے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. عالمگیریت کے سبب دنیا میں ایک نئی معاشرتی حیت، ایک نیا سوشل سٹرکچر وجود میں آ رہا ہے جسے ہم عام دنیا کے متوازی ایک عالمی معاشرہ کہہ سکتے ہیں. اسے عالمگیریت کے ثقافتی ایجنڈے سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ گلوبلائزیشن کا اہم منشور ہے ایک عالمی ثقافتی اور معاشی یک جنسیت کا نظام قائم کرنا، یعنی جسے ہم گلوبل کلچرل اینڈ اکنامک ہوموجنائزیشن کہہ سکتے ہیں. دوسرے معنوں میں ثقافتی و لسانی تکثیریت اور معاشی و معاشرتی تنوع کے برخلاف ایک نئی کارپوریٹ دنیا کی تشکیل کرنا گلوبلائزیشن کا اصل مقصد ہے. اسی عالمی معاشرے میں مادری زبانیں تو ایک طرف، ہماری قومی زبان اردو ہی نہیں، وہ سب زبانی بقا کے مسئلے سے دوچار ہیں جو عالمگیریت کے اہم اداروں مثلا میڈیا اور معیشت میں اجارہ دارانہ جگہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں. حقیقت میں باقی زبانوں کا مسئلہ ان کی بقا ہی نہیں، لسانی استعماری قتل بھی ہے، یعنی عالمی زبان کے ہاتھوں قتل. اس صورتحال کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ان بنیادی لسانی حقائق سے کون واقف نہیں؟ زبانوں کی معلومات جمع کرنے والے ادارے ایتھنالوگ کے مطابق دنیا کی تقریباً 7 ارب آبادی میں 7,000 سے زیادہ معلوم زندہ زبانیں رائج ہیں. یونیسکو کے مطابق ان میں 96% زبانوں کو دنیا کے صرف 4% لوگ بولتے ہیں. اس سے ان زبانوں کی لسانی تشکیلی ابلاغیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے محدود دائرے میں وہ 96% زبانیں سانس لینے کی مشقت اٹھا رہی ہیں. دوسری طرف ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ اس عالمی معاشرے کی عالمی زبان انگریزی ہے، جو کہ عالمی لسانی استعماری نظام میں ایک قاتل زبان ہے. انگریزی قاتل کن معنوں میں ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اب انگریزی محض لنگوا فرینکا نہیں، لنگوا اکیڈمیا بھی ہے، علم کی زبان بھی ہے، لنگوا کلچرلز بھی ہے، ثقافت کی زبان بھی ہے، اور لنگوا اکونومیا معیشت کی زبان بھی ہے. صاحبان فکر و دانش، آپ سمجھتے ہیں کہ عالمگیریت کو اپنے استحکام، اپنی تشہیر اور دنیا کے کونے کونے تک رسائی کے لیے
ایک عالمی زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی کوئی 7,000 کے قریب زبانیں ہیں۔ عالمگیریت اتنی مشقت اٹھانا نہیں چاہتی ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان ساری زبانوں میں خود کو منتقل کرے، چنانچہ وہ ایک عالمی زبان کو ذریعہ اظہار بناتی ہے، جس کا نتیجہ لسانی یکسانیت یعنی لنگوسٹک ہوموجنائزیشن کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عالمگیریت اور اس کے مظاہر کی عالمی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، کیونکہ اب یہ سیاسی و انتظامی اقتدار کے ساتھ ساتھ صارفیت کی زبان بھی ہے۔ اسی لیے تو دنیا کی وہ قومیں جو لسانی قومی تشخص کے سلسلے میں انگریزی سے تعصب برتا کرتی تھیں، اب وہ بھی اسے اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ مثلا جرمنی لے لے، اٹلی لے لے، فرانس لے لے، چین، کوریا، جاپان وغیرہ۔ حاضرین کرام، اب یہاں ایک ذرا ٹھہر کر گہری سانس لے کر ہم ذرا سوچتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو بھی اس عالمی زبان کے مقابلے میں ابھی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہے، تو ہماری مادری زبانوں کی حالت کیسی ناگفتہ بے ہوگی، جبکہ معیاری زبانوں کی خصوصیات بھی ان میں شامل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیاری زبان کیا ہوتی ہے، یا پھر ایک زندہ زبان کیا ہوتی ہے؟ یونیسکو کی ایک رپورٹ کے مطابق کوئی زبان تبھی ترقی یافتہ اور زندہ کہلا سکتی ہے جن میں یہ صفات ہوں، یہ کہ اس میں تدریسی اور تخلیقی فعالیت ہو، یہ کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے، تخلیق و تحقیق اور ابلاغ کے جدید ذرائع یعنی کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرنے کی اس میں حرکی قوت ہو، یہ کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونے کی شعوری اور فطری صفت موجود ہو، جسے انٹر جنریشنل لینگویج ٹرانسمیشن کہا گیا ہے۔ مذکورہ والا اصولوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں تو یہ خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ گلگت بلتستان کی مادری زبانیں ان معدوم ہوتی ہوئی زبانوں میں شامل ہیں۔ حاکم بدہن، اگر ایسا ہو گیا تو یہ ثقافتی اور سماجی رویوں کی موت ہوگی۔ مادری زبانیں ہماری قومی شناخت کا بنیادی عنصر ہے، اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا اعتبار ہے، یہ اعتبار کبھی مٹنا نہیں چاہیے ورنہ ہماری اصل ہی مٹ جائے گی۔ مادری زبان کی اہمیت ظاہر کرتی ہوئی دو لائنیں انگریزی میں ملاحظہ کر لیں، یہ بھی یونیسکو کی اسی رپورٹ میں سامنے آئی تھی، ان کا مزہ انگریزی میں ہی پڑھنے کا ہے۔ دو لائنیں ہیں کہ لینگویجز آر وہیکلز آف اور کلچر، کولیکٹیو میموری اینڈ ویلیوز، دے آر این ایسینشیل کمپوننٹ آف اور آئیڈینٹی and a building block of our diversity and living heritage۔ ارباب علم و دانش، مادری زبانیں اگر یہاں پر ایک نقطہ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ارباب علم و دانش مادری زبانیں اگر گلوبلائزیشن کے زیر اثر معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں تو اس سے بچنے کے لیے گلوکلائزیشن یعنی عالمیائی مقامیت کاری کے نظریے پر عمل کرنا ہوگا۔ معروف امریکی مفکر نوم چومسکی نے گلوبلائزیشن کے متبادل یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ گلوکلائزیشن یعنی گلوبل اور لوکل کو امتزاج سے، عالمیت اور مقامیت کے امتزاج سے ایک نظریہ سامنے رکھا تھا۔ اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ایک مشہور زمانہ مقولہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی کہ عالمی بن کر سوچو اور مقامی بن کر عمل کرو۔ مادری زبانوں کو عالمی زبان کے دستبرد سے بچانے کے لیے یہ مقولہ انتہائی اہم ہے کہ عالمی بن کر سوچنا ہوگا اور مقامی بن کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ چلتے چلتے جہاں میڈیا اور گلوبلائزیشن کی اتنی برائیاں ہم نے بیان کی ہے، وہاں ان کے کچھ مادری زبانوں کے حوالے سے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ بی بی سی ورلڈ سروس کی اردو ویب سائٹ پر اس پہلو پر ایک آرٹیکل نظر سے گزرا، جس کے مطابق سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ فیس بک، یوٹیوب، حتیٰ کہ ٹیکسٹ پیغامات دنیا میں خاتمے کے خطرے سے دوچار زبانوں کے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سائبیریا اور منگولیا کے خانہ بدوشوں کی ایک مقامی بولی ٹوان کے لیے آئی فون اپلیکیشن تیار کی گئی ہے جو اسے سیکھنے والوں کو الفاظ کا صحیح تلفظ بتاتی ہے۔ اسی آرٹیکل میں لسانیات کے استاد پروفیسر کے ڈیوڈ ہیریسن کا کہنا ہے، ہم بہت سنتے ہیں کہ یہ ان کی کوٹیشن میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم بہت سنتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے کسی طرح چھوٹی ثقافتوں اور زبانوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں، لیکن اس کا ایک مثبت اثر یہ ہے کہ ایسی زبان جس کے بولنے والوں کی تعداد 5 یا 50 ہو، وہ کسی دور دراز علاقے میں رہتے ہوں، تو وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا بھر میں
اپنے لیے سامعین بھی اور بولنے والے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ حضرات، میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں، بالکل آخر میں چند گزارشات ہیں جو تجاویز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ 2017 کی ریجنل لینگویجز کمیٹی کے زیر اہتمام مادری زبانوں کے حوالے سے جو کام ادھورا رہ گیا ہے، اس کی وضاحت محترم ظفر صاحب نے کر لی۔ اب آگے ارباب اقتدار کا یہ کام ہے کہ کہاں رکا ہوا ہے، پھر اس کو کسی طرح مٹیریلائز کرنا ہے۔ تو جو کام رکا ہوا ہے، ادھورا رہ گیا ہے، اسے مکمل کیا جائے۔ دوسرے میری تجویز ہے کہ اس کمیٹی نے شنا اور دیگر زبانوں کے حوالے سے حروف تہجی اور آرتھوگرافی کا جو نظام ڈیولپ کیا تھا، اسے سرکاری سطح پر رائج کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ جی وی کے تعلیمی اداروں میں مادری زبانوں کو بھی بطور لازمی مضمون شامل کیا جائے۔ میں ایک الگ طریقے سے تجویز یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تجویز یہ ہے کہ 6ٹھی جماعت سے اسے رائج کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جماعت کا بچہ یا بچی ذہنی طور پر اتنے پختہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ انگریزی اور اردو کے اس سیلاب بلاخیز کے ساتھ وہ مادری زبان جیسی گھر کی مرغی کو بھی اہمیت دے کر شعوری جذبے کے ساتھ اس کو سمجھ سکے یا سیکھ سکیں۔ اور یہ ہمارے سامنے مثال بھی ہے کہ کچھ سال پہلے ہمارے تعلیمی اداروں میں 6ٹھی کلاس سے انگریزی زبان رائج تھی۔ اس کے پیچھے بھی ماہر تعلیم نے شاید اسی لوجک کو لیا ہو۔ چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایسے اہل قلم جو مادری زبان میں لکھ سکتے ہیں، لکھنا بھی چاہتے ہیں، مگر کتب کی اشاعت کے لیے مالی وسائل موجود نہیں، حکومت ایسے مقامی اہل قلم کی سرپرستی کر لے۔ اور میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں جہاں ہم انگریزی اور اردو میں تقریری مقابلے کروا دیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے میں اور اشتیاق صاحب ڈگری کالج میں اس پر عمل کریں گے کہ تقریری مقابلے کرواتے ہیں، وہاں مادری زبانوں میں بھی تقریری مقابلوں کا کلچر اپنانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ مضمون نویسی بھی جو ہم کرواتے ہیں تو اس میں بھی ہم ان کو تحریک دے دیں کہ وہ اردو مادری زبانوں میں وہ مضمون نویسی کر لیں۔ اور آخری یہ کہ پختہ اہل قلم جو تخلیق کر سکتے ہیں وہ نثر میں، نظم میں، ان کے درمیان بھی اسی طرح مقابلے کا رجحان ڈیولپ ہونا چاہیے۔